نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، آیات کا مفہوم ہے ترجمہ کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کی صحبت میں بیٹھو، سچے لوگوں کی یعنی اللہ والوں کی۔ یعنی ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ میں اور آپ جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اپنے مشائخ کی صحبت میں بیٹھیں گے، تو ان کے دلوں پر جو اللہ پاک نے انوارات و تجلیات کا فیض رکھا ہے، علوم کا فیض رکھا ہے، اللہ کی محبت کی شمع ان کے دلوں میں جو روشن ہے، وہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں بھی اس شمع کو روشن کرنا شروع کر دے گا، اور ذکر کی مجلس میں دل صاف ہوگا، اخلاق رذیلہ اور جتنے انسان کے گناہ ہیں یہ ذکر سے وہ دھلنا شروع ہو جائیں گے۔ جب دل سے ذکر سے وہ گناہ دھلنا شروع ہو جائیں گے، اخلاق رذیلہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو انسان پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ گویا دل انسان کے پورے جسم کا بادشاہ ہے، اور رعایا جتنی ہوتی ہے وہ بادشاہ کے تابع ہوتی ہے۔ دل پورے جسم کا بادشاہ ہے اور جسم کے تمام اعضاء اس کے کنٹرول میں، اس کے تابع ہیں۔ یعنی انسان کے دل میں جس چیز کی چاہت پیدا ہوتی ہے تو پورا جسم اس کام کو کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، کیونکہ دل میں چاہت آ گئی۔ دل میں چاہت آ گئی کہ میں کسی پارک جاؤں سیر و تفریح کے لیے۔ جب دل میں چاہت آتی ہے تو انسان کے قدم اس طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دل میں کسی چیز کی محبت آتی ہے تو اس چیز کو انسان دیکھتا ہے، اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا پورا جسم وہ دل کے تابع ہے، اور دل پورے جسم میں بادشاہ کی مانند ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی محنت جو ہے وہ دلوں پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عام جو بادشاہت ہے، دنیا کی بادشاہت، وہ انسانوں پر ہوتی ہے۔ اللہ والوں کو اللہ ایسے بادشاہت دیتا ہے، بغیر تاج کے بادشاہ ہوتے ہیں کہ ان کی حکومت اللہ انسانوں کے دلوں پہ ان کی حکومت ہوتی ہے، دلوں پر وہ راج کرتے ہیں۔ اب مثال یوں ہے کہ ہمارے اجداد دنیا سے چلے گئے، کسی کے والدین چلے گئے، کسی کے بہن بھائی چلے گئے، کسی کے اجداد بڑے چلے گئے دنیا سے، لیکن ان کی قبر پہ کبھی نہیں جایا جاتا۔ اگر جاتے ہیں تو سال میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ، نہیں جاتے۔ انسان کے گھر میں سے جب کوئی چلا جاتا ہے، شروع میں بڑا اس کو دکھ ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ وہ ایسے انسان بھول جاتا ہے کہ نہ باپ کا پتہ، نہ دادے کا پتہ، نہ پردادے کا پتہ، نہ کبھی قبر پہ گیا۔ یعنی یہ انسان، لیکن اللہ والے ایسے ہیں جن کے دل کے اندر اللہ کی محبت، اور وہ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں کہ جو حکومت کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، یعنی لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام ہوتا ہے، بزرگوں کا، اللہ والوں کا۔ خواہ وہ بزرگ 600 سال پہلے دنیا سے چلا گیا ہو، 800 سال پہلے چلا گیا ہو، لیکن ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے روزے پہ جا کے وہاں سے فیض کو حاصل کیا جائے، بزرگ کے روزے کی زیارت کی جائے۔ آج بھی اللہ والے ایسے ہیں کہ جن کے مزارات پر، جن کے روزے پر رش ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو ہے نا کتنے دور سے، کتنی مسافت کو طے کر کے آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ کہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ سے ایسے تعلق تھا کہ اللہ نے مخلوق کے دل میں ان کی محبت کو پیدا کر دیا۔ ہم بھی جاتے نا بڑے شوق سے فلاں بزرگ کے پاس کے قبر کی زیارت کرنے چلے، تو کیا انہوں نے اللہ کو ایسے راضی کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ پاک ہمیں بھی وہ مقام دے دے کہ ہم بھی جب دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ایسا نہ ہو کہ نہ اولاد پوچھ رہی ہے قبر پہ آ رہی ہے، نہ رشتہ دار آ رہے ہیں، کوئی نہیں آ رہا۔ صحبت جو ہے اللہ والوں کی یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔
بڑی قیمتی چیزیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کا شیخ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اس کی طرف جب توجہ کر دی جاتی ہے تو وہاں سے فیض آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور مثال دی کہ خانہ کعبہ کتنا دور ہے، ہم جب اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ہماری نماز ہو جاتی ہے. یعنی اللہ نے کوئی اتنی آسانی بھی کر دی کہ کسی کا شیخ دور بھی ہے تب بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. عقیدت ہونی چاہیے، دل کے اندر محبت اور عشق کا مادہ ہونا چاہیے، تو اللہ شیخ سے فیض دینا شروع کر دیتا ہے. اور صحبت کا کیا فائدہ ہے؟ صحبت کا فائدہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک مرغی ہوتی ہے، جب وہ اس کے نیچے انڈے رکھے جاتے ہیں 21 دن 20 دن 22 دن جب وہ انڈوں کے اوپر بیٹھی رہتی ہے تو جو انڈے مرغی کے نیچے ہوتے ہیں تو 20-21 دن میں وہ بن جاتے ہیں، پھر اللہ اس میں روح ڈال دیتے ہیں، اس میں سے چوزے نکل آتے ہیں. اور جو انڈے اس کی صحبت سے دور رہتے ہیں، یعنی مرغے سے تھوڑی دور ہو گئے، مرغی زیادہ اس پہ نہیں بیٹھ رہی تو وہ گندے ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں. یعنی یہ صحبت کا اثر ہے کہ اس انڈے جب مرغی کی صحبت میں رہے تو اللہ نے ان کے اندر روح بھی پیدا کر دی، چوزوں کو بھی پیدا کر دیا. اس طریقے سے ہم جب اپنے بڑوں کی صحبت میں رہیں گے تو ہماری مثال بھی اس کی ہے. اب اللہ پاک ہم کو گندے انڈا نہ بنائے. یعنی ہم بھی اپنے مشائخ کی صحبت میں یوں کر کے رہیں، کیونکہ مشائخ کی صحبت ضروری ہے اور مراکز کے ساتھ جڑنا ضروری ہے. ہم اپنے مراکز میں جڑتے رہیں اہتمام کے ساتھ. کیوں کہ ایک جب جہاز کے اندر پیٹرول ڈال دیا جاتا ہے اور جب وہ اڑان کرتا ہے پھر کسی پہ ایئرپورٹ پر اترتا ہے اس کے اندر دوبارہ فیول ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اڑان کے قابل ہو جائے. اس طریقے سے ہم جو لوگوں سے اختلاط کرتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، ماحول میں آ کے ہمیں اثر مل جاتا ہے، دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی شمع، اللہ کی محبت کی شمع مزید روشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم اختلاط کرتے ہیں عام لوگوں سے، رشتہ داروں سے، گھر کی زندگی میں، تو اس ایمان جو مجلس میں بنا ہے اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. جب ہم مراکز کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے مشائخ کے پاس جاتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ جب وہ ایئرپورٹ پر جہاز گیا، اس کے اندر پیٹرول ڈال دیا گیا، اب وہ اس کی اڑان اور تیز ہو جائے گی، اڑان کے وہ قابل ہو جائے گا کیونکہ پیٹرول آ گیا. بغیر پیٹرول کے پھر جہاز نہیں اڑ سکتا. اس طریقے سے جب گاڑی ہوتی ہے، جب پیٹرول ختم ہونے کو ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فٹافٹ بھاگتے ہیں نا کہ پیٹرول پمپ. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ آگے 1 کلومیٹر جائے گی تو یہ بند ہو جائے گی، لہٰذا پیٹرول ڈال دو. یہاں تو ہم عقل بندی کرتے ہیں، میں اور آپ گاڑی کا اتنا خیال رکھتے ہیں، لیکن اپنے دل کا، اپنے روحانی کمزوری کا خیال نہیں رکھتے کہ ہم روحانی طور پہ کمزور ہو جائیں گے. ایمان کا لیول جو بن چکا ہے بڑوں کی صحبت سے، اب اس کے اندر جو کمی آنا شروع ہو گئی لوگوں سے اختلاط کرتے ہوئے عام زندگی میں، تو اس طریقے سے اپنے جسم پر بھی ہم دھیان دیں، اپنی روحانیت پر بھی دھیان دیں، اپنے ایمان پر بھی دھیان دیں. فوراً مراکز میں جڑنا شروع کریں، مشائخ کی صحبت میں جڑنا شروع کریں. اس سے یہ کہ پھر ہم چارج ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ چارج ہو جائیں گے. یعنی جیسے پیٹرول پمپ پہ گاڑی جاتی ہے، اس کے اندر پیٹرول ڈال دیا جاتا ہے، پھر جا کے وہ کئی کلومیٹر جو نا وہ چلنے کے قابل ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ مرض جو ہمارے اندر ہے، اللہ پاک ہم سب کے اس مرض کو دور کر دے. ہم اپنے مشائخ کی صحبت میں، مراکز میں جایا کریں، کیونکہ ایک نظم بھی ہے نا کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے افسانوں میں ڈل جاؤ گے. اپنے مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. یعنی مرکز کی اہمیت جو ہے نا، یہ بہت بڑی اہمیت ہے. ہم پر علاج کرتے کرتے رجت، لوڈ، یہ سب چیزیں جو آتی ہیں، ہم جب اپنے بڑوں کے پاس مراکز میں جاتے ہیں، خانقاہوں سے، وہ گرد و غبار صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ نے مراکز کو، مشائخ کو
فلٹر مشین بنائیں. کیا بنائیں؟ فلٹر مشین. جب پانی ہم بور سے نکالتے ہیں یا سمندر سے، اس کو آر او پلانٹ سے گزارا جاتا ہے، اس کے ٹی ڈی ایس کو ختم کیا جاتا ہے، جب جا کے اس کو پینے کے قابل کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے مراکز، بزرگ، ہمارے مشائخ وہ فلٹر مشین کا کام کرتے ہیں کہ ہمارے پیچھے شیاطین، رجتیں، لوڈ، طبیعت خراب ہوا، یہ چیزیں ہوتی ہیں، ایمانی کمزوری ہوتی ہیں، تو جیسے مشائخ کی نظر پڑتی ہے، مراکز میں جاتے ہیں، اس فیض کی برکت سے وہ فلٹر مشین میں ہمارا سسٹم جانا شروع ہو جاتا ہے اور صاف ہمیں ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو گند ہوتا ہے وہ پیچھے نالی میں بہا دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جب آر او پلانٹ میں پانی کو فلٹر کیا جاتا ہے تو 10 بالٹی کچرا ہوتا ہے، 2 بالٹی صاف نکلتی ہے، اس 10 بالٹی پانی کو بہا دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم بڑوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے مشائخ کے پاس جاتے ہیں، مراکز میں جاتے ہیں، تو ہم پہ جتنے بھی گرد و غبار، گندگی لگی ہوتی ہے وہ دھلنا شروع ہو جاتی ہے، صاف ہمیں ملنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم پھر چارج ہو جاتے ہیں، اور ہم بھی اپنے ایمانی سطح کو بلند کرنے کی فکر کریں. مثال کے طور پر ہمارے پاس پیسے ہیں 100 روپے، 1000 روپے، اس میں سے 10 روپے یا 100 روپے یا 500 روپے جب ہم سے کھو جاتے ہیں یا خرچ ہو جاتے ہیں، ہمیں کتنا دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ نہیں کہ یہ پیسے میرے خرچ ہو گئے. اس طریقے سے ہمیں فکر لگ جائے، ہمیں اپنے ایمان کی، ہمیں اس فیض کی فکر لگ جائے کہ ہمیں فیض میں کمی آنا کیوں شروع ہو گئی ہے، ایمان کی سطح ہماری نیچے جانا کیوں شروع ہو گئی ہے. حالانکہ ہماری ایمان کی سطح تو بلند ہونی چاہیے، روزانہ ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے، ایمان کے اندر بڑھوتی آنی چاہیے. اب کمی کیوں آ رہی، اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے. مجھے اور آپ کو اس کی فکر ہی نہیں ہے. پیسے کھو جائیں اس کی فکر ہے، لیکن ایمان کی فکر نہیں ہے کہ آج میری نماز میں سستی کیوں ہوئی. پیسے گم ہو جائے رونا شروع کر دیتے ہیں، کسی اور چیز کا نقصان ہو جائے رونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن نماز میں کمی آ جائے ہمیں احساس نہیں ہے، ذکر میں کمی آ جائے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، اپنے بڑوں کے پاس نہ جائیں، مراکز میں نہ جائیں، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے. تو یہ کسی کی کیا کم نصیبی، اپنے ہی کم نصیبی ہے، کسی کا کیا نقصان ہے. میرے پیارے دوستو، عزیزو، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ فکر لاحق ہو جائے، ایمان کو ہم بڑھنے کی کوشش کریں، ہمارا ایمان بڑھیا سے بڑھیا بنتا چلا جائے، اس کی فکر میں ہم لگے، اس کے جستجو میں لگیں. حالانکہ اتنے سستی کا مظاہرہ نہ کریں کہ ہم اعمال کے اندر کمزوری ہماری آنا شروع ہو رہی ہے اور ہم جو ہے نا، ہم فکر مند ہو جائیں، پریشان ہو جائیں. بزرگوں کو اعمال کا بڑا شوق ہوتا ہے، جب کمی آنے لگتی ہے تو ہمارے اندر بھی جب کمی آنے لگے تو ہم رونا شروع کر دیں، استغفار کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں. یا اللہ، میری کسی گناہوں کی وجہ تو نہیں ہے جو مجھ سے اعمال کی جو ہے نا توفیق چھینی جا رہی ہے. یا اللہ، کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے، اس کی فکر ہمیں لگ جائے. لیکن جب ہمیں فکر ہوگی تو اللہ ہمارے ایمان کو بنانا شروع کر دے گا، ہمارے اس مرض کو ختم کرنا شروع کر دے گا، ہماری وہ کمیوں کو اللہ ختم کرنا آہستہ آہستہ شروع کر دے گا. لیکن جب ہمیں فکر ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ لہذا مجھے اور آپ کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے وظائف کے اندر جو کمی آتی ہے، ہمارے نصاب میں کمی، معمولات کے اندر کمی، اسباب کو طے کرنے میں کمی، میں اور آپ اس کے بارے میں سوچیں، اس کمیوں کو ہم دور کریں، کیونکہ اللہ نے وقت دیا ہے اور یہ وقت جب ہم سے نکل جائے گا، کیونکہ اعمال کی جگہ دنیا ہے. اگر کسی کا انتقال ہو جائے، اس کے پاس اعمال نہ ہو اور قیامت کے روز اللہ اس کو پکڑ لے، جب وہ اللہ سے کہے اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں نیک اعمال کر کے آؤں گا، تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے وہ دنیا تھی اعمال کرنے کی جگہ، اب یہاں سے دوبارہ واپسی جانا نہیں، اور اعمال کرنے کی جگہ دنیا ہے، آخرت نہیں ہے. آخرت تو اس کی جزا اور سزا کا دن ہے، آخرت میں تو اس کی جزا اور سزا دی جائے گی. یہ دنیا میں مختصر سی زندگی ہے، اس کو ہم اعمال کی پابندی کے ساتھ گزاریں اور اپنے ایمان توجہ دیں، اپنی صحبت کی طرف توجہ دیں. ہماری صحبت میں کمی آ رہی ہے،
اس کو اللہ دور کر دے. اعمال کے اندر کمی آ رہی ہے، اللہ اس کو دور کر دے. یہ فکر کرنے کی بات ہے اور رو رو کے اللہ سے مانگنے کی بات ہے. جو ساتھی اعمال میں کمزور نہیں ہے، اعمال پابندی سے کر رہے ہیں، اعمال وہ پابندی سے کر رہے ہیں اور اپنے مراکز کو وقت دے رہے، وہ مشائخ کی صحبت میں جا رہے، وہ تو اس کے اعمال اور اس کے علاج کو ہم دیکھ لیں، اور جب ہمارے اندر کمزوری اپنے آپ کو دیکھ لیں. اس میں ہمیں لالچ ہو کہ میں اعمال کے اندر آگے بڑھوں، حسد نہ ہو، لالچ ہو. نیکی کے اندر لالچ کرنا چاہیے آگے بڑھنے کے لیے. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ ہے، فرمایا یا رسول اللہ ہم غریب ہیں، غریب سے مراد مال نہیں ہے ہمارے پاس، اور جو صحابی ہے ان کے پاس بڑا مال ہے، اللہ کے نام پہ وہ خوب خرچ کرتے ہیں. مفہوم اس طرح سے حدیث کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیحات بتا دی، ذکر بتا دی، فرمایا یہ پڑھو، یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے. کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص پوری دنیا کے خزانے مال و دولت اللہ کے نام پہ تقسیم کر رہا ہو، دے رہا ہو، اور ایک شخص اللہ کا ذکر کر رہا ہو، یہ ذکر کرنے والا اس سے افضل ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر بتلایا. جب وہ صحابہ نے ذکر کرنا شروع کیا، جب جو مالدار صحابہ تھے ان کو جب پتہ لگا، انہوں نے بھی ذکر کرنا شروع کر دیا. پھر وہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ وہ تو ہم سے اور بھی بڑھ گئے، وہ ذکر بھی کرے اور مال بھی اللہ کے نام پہ دے رہے. تو مطلب یہ کہ ایمان کو بڑھانے میں، نیکی کے کمانے میں ہمیں حسد ہو، لیکن وہ حسد سے مراد یہ کہ لالچ ہو کہ ہم اس کو حاصل کریں، کہ لالچ ہو کہ یہ میرا بھائی نیک اعمال میں آگے بڑھ رہے ہیں، میں بھی آگے بڑھ، میرے بھی اعمال میں بڑھوتی ہو، لیکن حسد نہ ہو ایک دوسرے سے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں میں کیوں نہیں کر رہا. یہ پھر نقصان ہے. اس کو اللہ نے نعمت دی ہے مجھے کیوں نہیں دی، یہ نقصان ہے. تو ہم سب تمام ساتھی کوشش کریں گے نا کہ اپنے اعمال کو ہم مضبوط کریں، اپنے ہم مراکز کو وقت دیں. حضرت شیخ صاحب کے جمعے کا بیان میں لازمی شرکت کریں، لازم کر لیں اپنے اوپر. ایک دن ہفتے میں ایک دن بیان ہوتا ہے، وہاں جانے کو اپنے اوپر لازم کریں. بڑوں کے بیان میں جائیں اور بیان کو سنیں، اور بزرگوں کی صحبت کو پکڑیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ دوام نصیب فرمائے. ہم اس کی کوشش اور فکر میں رہیں، اور جس دن ہمارے اعمال میں کمی آنا شروع ہو جائے تو اس کے لیے فکر کریں. کیونکہ انسان جب اعمال کرتا ہے، روزانہ کرتا ہے، چاہے کم کیوں نہ ہو، وہ زیادہ اعمال کرنے والے سے بہتر ہے. غالباً حدیث کا مفہوم ہے، کیونکہ ایک انسان ایک دن جذبات میں آیا، اس نے خوب اعمال کیے، یعنی پوری رات وہ تہجد میں کھڑا ہو گیا، فجر تک اس نے تہجد پڑھتی رہی جذبات میں، لیکن اس کے بعد اس کا دوام نہیں تھا، اس کے بعد پڑھا نہیں اس نے، یا 2 دن پڑھا یا 3 دن پڑھا. اور ایک شخص ہے وہ زیادہ تہجد نہیں پڑھ رہا، صرف 2 رکعت تہجد پڑھ رہا ہے لیکن روزانہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ اس سے افضل ہے کیونکہ روزانہ پڑھ رہا ہے. اور انسان جب کسی چیز کو طے کرتا ہے، وقت کرتا ہے، اور اپنے ٹائم کا تعین کرتے ہیں نیک اعمال کرنے کے لیے، تو جب وہ اس ٹائم کے اندر اعمال شروع کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اس وقت اپنے اس بندے کے انتظار میں ہوتے ہیں. کس میں ہوتے ہیں؟ انتظار میں ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، ہم اپنے معمولات، اپنے نظام الاوقات بنائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تاکہ وہ اللہ بھی ہمارے انتظار میں. رب کریم پوری کائنات کو بنانے والا، وہ پھر انتظار میں رہتا ہے کہ اب میرا بندے کا وقت ہو گیا کہ اب یہ آ کر نیک اعمال کرے گا. ہم بھی اپنے معمولات کے، اسباق کے نظام الاوقات بنائیں، پابندی کے ساتھ کریں، اس کے اندر کمی نہ آنے دیں. کریں گے نا؟ تمام ساتھی اپنا آثار لگا لیں.